یہ رات تمہارے لیے اس قدر اذیتناک بنا دوں گا کہ تم پل پل اپنی موت مانگو گی، لیکن اسفند خان تمہیں مرنے بھی نہیں دے گا۔ بے ساختہ اس کے کانوں میں یہ الفاظ گونجے تھے۔ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے شوخ انداز میں چیخ چیخ کر کہا تھا کہ میں تو اسفند خان زادہ پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے خود کو، مگر آج وہ اسی کی سیج سجائے بیٹھی تھی۔ اندھیرے کمرے میں مدھم روشنی جل رہی تھی، مگر اس کی روشنی میں بھی وحشت بسی ہوئی تھی۔ بیٹھ کے سرخ گلاب بکھرے ہوئے تھے، مگر ان کی خوشبو میں بے بسی کی مہک شامل ہو چکی تھی۔ ایشال کا کمزور نازک وجود ہلکے سنہری جوڑے میں لپٹا لرز رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، مگر کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ کانپتے ہونٹوں سے سسکیاں نکل رہی تھیں، مگر کسی کو سننے کی پرواہ نہ تھی۔ کمرے میں آتے ہی اسفند نے ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اپنی شیروانی کو اتار کر ایک طرف پھینکا اور پھر کرتے کی آستینیں الٹتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ 17 سال کی کومل شہزادی کانپ رہی تھی اور اس کے سامنے آ کر کرسی پر بیٹھا اپنا جوتے والا پاؤں اس کی گود میں رکھ دیا جو کہ مٹی سے بھرا ہوا تھا۔ دونوں ہاتھ اپنی گردن کے پیچھے رکھ کر انگڑائی لینے کے انداز میں کہنے لگا، ہاں تو محترمہ کیا فرما رہی تھیں آپ؟ وہ گھبرائی تھی جب وہ کہنے لگا کہ جوتا اتارو، میری شکل کیا دیکھ رہی ہو۔ اس نے اسفند کا پاؤں چھٹکنا چاہا، لیکن جس طرح گھوری سے اسے دیکھا مجبوراً اسے اس کے جوتے اتار کر ایک طرف رکھنے پڑے۔ پھر کہنے لگا، جانتی ہو پرانے وقتوں میں بیویاں شادی کی پہلی رات سہاگ رات منانے سے پہلے کیا کرتی تھیں؟ وہ اپنے شوہر کے پاؤں دھو کر پیتی تھیں۔ جاؤ شاباش، آج یہ رسم میں تم سے ادا کروانا چاہتا ہوں۔ یہ الفاظ سن کر تو ایشال کو ابکائی آنے لگی۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، میں مر جاؤں گی لیکن کبھی بھی ایسا کچھ نہیں کروں گی۔ وہ کہنے لگا کہ اچھا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اتنا کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے اس کے جسم پر موجود دوپٹے کو جدا کرنے لگا۔ دھیرے دھیرے اس کے کپڑوں کو کھینچ کر وہ اس کے وجود سے الگ کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو کئی جگہ سے کھینچنے کی وجہ سے پھٹ چکے تھے۔ اسفند پلیز ایسا مت کریں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اس نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، مگر اسفند کے چہرے پر کوئی تاثر نہ آیا۔ اسفند کی آنکھوں میں وحشت تھی، جنون تھا، انتقام کی چنگاری تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے ایشال کی پتلی کلائی پکڑی اور اسے بیڈ پر دھکیل دیا۔ وہ بیڈ پر گر چکی تھی، سارے خد و خال واضح تھے۔ بہت شوق تھا نا سہاگ رات کا، بہت خواب دیکھے تھے نا، آج میں تمہیں وہ سب دکھاتا ہوں جس کا تمہیں اتنا انتظار تھا۔ اسفند کے لہجے میں زہر گھلا تھا۔ ایشال کا دل جیسے سینے میں ہی مر گیا، خوف کے مارے اس کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ نہیں پلیز مجھے جانے دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، پلیز۔ وہ کانپتی ہوئی التجا کر رہی تھی، مگر اسفند کو اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس نے جھک کر ایشال کی گردن پکڑ لی، اتنی سختی سے کہ اس کا نرم اور نازک وجود کانپنے لگا۔ اس کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں اور سانسیں رکنے لگیں، مگر اسفند کی گرفت ڈھیلی نہ ہوئی۔ آپ رونا کیوں؟ یہی تو چاہا تھا نا تم نے، یہی سب تو تمہیں چاہیے تھا، آپ بھگتو۔ اسفند کی آواز میں زہر گھلا تھا۔ سہاگ رات منانے کی کتنی جلدی تھی، وہ بھی اس کم عمری میں۔ آج میں تمہارے سارے شوق سود سمیت پورے کروں گا۔ جیسے جیسے وہ اسے پردوں سے آزاد کر رہا تھا، وہ گھبرا کر بیڈ کی دوسری طرف کھسک رہی تھی۔ اس نے ایشال کو مزید قریب کیا۔ اس کا چہرہ اتنا قریب تھا کہ اسفند کی تیز سانسیں اس کے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ مرد کا غصہ کیا ہوتا ہے، میں تمہیں سکھاؤں گا کہ جب عزت پر انگلی اٹھتی ہے تو کیسا لگتا ہے۔ اسفند کی گرفت اور سخت ہو گئی تھی۔ ایشال کا پورا وجود لرز اٹھا۔ نہیں پلیز، اس کی آواز سرگوشی میں بدل گئی، مگر اسفند کے دل پر جیسے پتھر تھا۔ اس نے جھک کر ایشال کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی شدت تھی کہ ایشال کی روح کانپ گئی۔ اب میں تمہیں وہ بناؤں گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اسفند کے لب اس کے قریب آئے اور اگلے ہی پل وہ اس کے لبوں پر اپنی شدتیں لٹانے لگا۔ ایک جانب لب اس کی چیخوں کو قابو کیے ہوئے تھے اور دوسری جانب بڑی شدت اور ظالمانہ انداز میں اسفند کے ہاتھ اس کے نازک وجود پر گرفت بڑھا رہے تھے۔ بیڈ کی چادر جو پہلے خالص سفید تھی اب رنگین ہو چکی تھی، اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ کسی کی روح کو کچلا گیا ہے۔
کسی کی معصومیت روندی گئی ہے۔ ایشال کا نازک وجود تھکن اور اذیت سے لرز رہا تھا۔ اس کا سنہری جوڑا بے ترتیب ہو چکا تھا، اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور جسم پر نیل کے نشان کہانی سنا رہے تھے کہ وہ رات کیسی گزری تھی۔ بس پلیز بس کریں، مجھ پر رحم کریں، اس سے سسک کر گڑ گڑا رہی تھی، مگر اسفند خانزادہ کے چہرے پر کوئی رحم نہیں تھا۔ اب رحم چاہیے؟ جب زبان چلاتی تھی تب یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ دن بھی دیکھنے پڑیں گے؟ اسفند کا لہجہ زہر آلود تھا، اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، ایک عجیب سا جنون تھا، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں ہو۔ ایشال کی آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ بے بسی تھی۔ خدا کے لیے بس کرے، میں مر جاؤں گی، میرے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، میری سانس رک جائے گی۔ کہاں وہ 17 سال کی اور کہاں 30 سال کا اسفند خانزادہ؟ مگر اسفند کی گرفت اور مضبوط ہو گئی۔ نہیں، ابھی مرنے کا وقت نہیں آیا، ابھی تو سزا باقی ہے۔ اس کی آواز میں انتقام تھا، شدید انتقام، جیسے وہ ایشال کو ہر لفظ، ہر جملے کا حساب چکانا چاہتا ہو۔ ایشال کی سسکیاں دم توڑ رہی تھیں اور اس کا وجود ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ نیم بے ہوشی کی کیفیت میں جا چکی تھی۔ درد کی شدت اتنی تھی کہ اس کا ذہن مفلوج ہو رہا تھا، ہر چیز دھندلا رہی تھی۔ آخری بار جب اسفند نے ایک جھٹکا دیا تو ایشال کے لب کپ کپائے، اس کے آنسو تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔ کانپتے ہونٹوں سے وہ صرف ایک جملہ نکال سکی، میری غلطی اتنی بڑی نہیں تھی جتنی آپ نے مجھے سزا دی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی اسفند خانزادہ۔ اسفند نے پل بھر کو اپنی گرفت ڈھیلی کی، اس کے دل میں جیسے کچھ چبھا ہو۔ وہ ایک پل کو ساکت ہوا، اس کے کانوں میں جیسے کوئی پرانی گونج سنائی دینے لگی ہو، کوئی پاگل عورت ہوگی جو اس اسفند سے شادی کرے گی، میں تو اس کی طرف دیکھ کر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ یہ الفاظ اس کے ذہن میں گونج رہے تھے، جیسے کسی نے زور سے دروازہ بند کیا ہو اور اس کی باز گشت اس کے دماغ میں قید ہو گئی ہو۔ یہ الفاظ تھے کہ ایک بار پھر اسفند کی شدتوں میں پہلے سے بھی زیادہ اضافہ ہونے لگا۔ یہی الفاظ تھے جو کچھ دن پہلے ایشال نے کہے تھے، ہنستے ہوئے، مذاق اڑاتے ہوئے، اس کی چھوٹی بہن کے سامنے۔ اس نے ایشال کی بے جان کمزور وجود پر نظر ڈالی جو بے ہوشی کی کیفیت میں تھا۔ اس کی پلکیں لرز رہی تھیں اور ہونٹوں پر ابھی بھی درد کی سرگوشی باقی تھی، مگر اسفند خانزادہ نے خود کو سخت کر لیا۔ اس نے چہرہ دوسری طرف موڑا اور لب بھینچ لیے۔ یہ سزا تھی، ہاں یہ سزا ہی تو تھی، اور وہ سزا دے چکا تھا۔ بے جان وجود گواہ تھا کہ اس کی روح کو بری طرح پامال کیا گیا تھا۔ ایشال بے ہوش تھی، مکمل بے سدھ، مگر اسفند خانزادہ کے جنون نے اس کی بے ہوشی کی بھی پرواہ نہیں کی۔ وہ رات بھر اس پر ظلم ڈھاتا رہا، 3 بار اس سے وہ حق جتایا جو اس کا تھا، مگر محبت سے نہیں، نفرت سے، انتقام سے۔ اور جب اس کے وحشی جذبے تسکین پا گئے تو وہ تھک کر سو گیا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ صبح کی روشنی کھڑکی سے اندر آئی تو کمرے میں صرف تباہی تھی۔ گلاب کی خوشبو اب بدبو میں بدل چکی تھی۔ ایشال نے پلکیں جھپکائیں، اس کے جسم میں ایک شدید ٹیس اٹھی، جیسے کسی نے اس کی ہڈیوں کو توڑ دیا ہو۔ آہ! وہ کر رہی، کمر اور پیٹ میں ایسا درد تھا جیسے کسی نے اسے روند ڈالا ہو۔ وہ اپنی جگہ سے ہلنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ہر حرکت پر درد کی تیز لہر اس کے پورے جسم میں دوڑ جاتی۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور ہونٹوں پر کپ کپاہٹ۔ وہ رات یاد آ رہی تھی، وہ درندہ صفت رویا، وہ جبر، وہ انتقام، اور تبھی اس کے کانوں میں ایک آواز پڑی، اٹھو! اس نے خوف سے آنکھیں کھولی۔ سامنے اسفند خانزادہ کھڑا تھا، اس کی نظریں اب بھی سخت تھیں، وہ دل میں رحم کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے ایشال کو گردن سے پکڑ کر اوپر اٹھا لیا، اتنی شدت سے کہ ایشال کی سانسیں رکنے لگیں۔ یہ تمہاری سزا تھی، سمجھی؟ میں نے تمہیں یوں ہی کچلنا تھا، تمہیں روند کر تسکین حاصل کرنی تھی۔ اسفند کا لہجہ زہر سے بھرا تھا۔ ایشال نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں آنسو، ہونٹ لرزتے ہوئے۔ آپ نے مجھ سے ایسا کیوں کیا؟ میں اتنی بری تھی کیا؟ اس کا لہجہ کانپ رہا تھا۔ اسفند طنزیہ ہنسا، تمہیں یاد ہے نا؟ اسفند طنزیہ ہنسا، تمہیں یاد ہے نا؟ تم نے کیا کہا تھا؟ تمہیں اسفند خانزادہ سے نفرت تھی، تم نے میرا مذاق اڑایا تھا، اب دیکھو تمہاری زندگی خود ایک مذاق بن چکی ہے۔
اشال کی آنکھوں میں اذیت کے سائے گہرے ہو گئے۔ میں کبھی معاف نہیں کروں گی اور یہی کہوں گی کہ اسفند خان زادہ پر میں تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی، کیونکہ اس مرد کی اصل حقیقت درندگی میں کل رات دیکھ چکی ہوں۔ یہ کسی عورت کے لائق ہی نہیں ہے۔ اسفند نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ سے نیچے دھکیلا۔ اشال کی تکلیف بھری چیخ کمرے میں گونجی، دفع ہو جاؤ میرے گھر سے۔ اشال کا دماغ جیسے سن ہو گیا۔ نکل جاؤ یہاں سے؟ نہ میں تمہیں اپناؤں گا اور نہ کسی اور کا ہونے دوں گا، اسفند نے حقارت سے کہا اور دروازہ کھول دیا۔ اشال نے ٹوٹے وجود کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں بے یقینی، دل میں درد، مگر سب سے زیادہ خوف کہ وہ کہاں جائے گی۔ مجھے پرواہ نہیں، شہر ہو یا جنگل، جہنم میں جاؤ، مگر اس گھر میں مزید ایک لمحہ بھی رہنے کی ضرورت نہیں۔ اور اگلے ہی لمحے وہ اشال کو دروازے سے باہر دھکیل چکا تھا۔ وہ نازک وجود جو ساری رات کی اذیت سہ چکا تھا اب فرش پر پڑا تھا، تنہا، برباد اور بے یار و مددگار۔ اسفند نے دروازہ بند کر دیا بغیر سوچے کہ وہ ایک گاؤں کی لڑکی تھی، اس شہر میں انجان تھی، اور سب سے بڑھ کر وہ اس حال میں کہاں جائے گی۔ سڑک پر چلتے لوگ مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے، کچھ کے چہروں پر حیرت تھی اور کچھ کے لبوں پر سرگوشیاں۔ یہ کون ہے؟ دلہن ہے شاید، گھر سے نکال دی گئی ہے۔ اللہ کسی دشمن کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا نہ کرے۔ مگر اشال کو کسی کی پرواہ نہیں تھی، وہ چل رہی تھی جیسے بے سمت، جیسے زندگی سے بے خبر۔ اسفند، تم نے میرے ساتھ یہ کیوں کیا؟ میں تو تمہاری اپنی تھی، سگے چچا کی بیٹی تھی، مگر تم نے مجھے راستے پر لا پھینکا۔ اس کے کانوں میں اسفند کی زہریلی باتیں گونج رہی تھیں۔ دفع ہو جاؤ میرے گھر سے، نہ میں تمہیں اپناؤں گا اور نہ کسی اور کا ہونے دوں گا۔ آنکھوں سے آنسو ٹپک کر اس کے جلتے لبوں پر آ گرے۔ اس نے قدم بڑھایا، سڑک عبور کرنی چاہی، مگر جیسے ہی وہ آگے بڑھی، یو ٹرن لے کر آتی گاڑی سے ٹکرا گئی۔ وہ ہوا میں اچھلی اور سڑک پر گر پڑی۔ گاڑی میں فل والیوم پر میوزک بج رہا تھا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر ایک نوجوان بیٹھا تھا، بمشکل 20 سال کا۔ وہ گاڑی کے جھٹکے سے گھبرا گیا، فوراً بریک ماری اور جھٹکے سے باہر نکلا۔ شٹ! وہ تیزی سے اشال کی طرف بھاگا۔ زمین پر پڑی اشال بے حس و حرکت تھی، چہرے پر زخموں کے ہلکے نشانات تھے، مگر اس کا حسن۔ وہ لڑکا پل بھر کے لیے ساکت ہو گیا، اس کا دل جیسے ایک پل کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس نے کبھی کسی کو اتنا خوبصورت نہیں دیکھا تھا، مگر اشال تو ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ اوہ گاڈ، میں نے اسے مار تو نہیں دیا؟ وہ گھبرا گیا۔ وہ زمین پر بیٹھا کانپتے ہاتھوں سے اشال کے چہرے کو چھوا۔ ہیلو، پلیز آنکھیں کھولو، مگر اشال کی آنکھیں بند تھی۔ نوجوان نے ارد گرد دیکھا، لوگ جمع ہونے لگے تھے۔ ابے یار، یہ تو گئی کام سے، کسی راکیر نے سرگوشی کی۔ بکواس بند کر، لڑکے نے غصے سے کہا اور جھٹکے سے اشال کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ اس کے وجود میں ایک عجیب سی کشش تھی، کچھ ایسا کہ وہ چاہ کر بھی اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ میں اسے اسپتال لے جاتا ہوں، اس نے خود سے کہا، مگر پھر ایک پل کو رکا نہیں۔ اسپتال لے گیا تو پولیس کیس بن جائے گا، نہیں، میں اسے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ اور وہ اشال کو باہوں میں بھر کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس کے ہاتھوں میں اشال کا وجود کسی نازک گڑیا کی طرح تھا، ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، مگر دل کو چھو لینے والا۔ ماہر نے اشال کو گاڑی کے پچھلی سیٹ پر لٹایا اور پوری رفتار سے اپنے گھر کی طرف بڑھا۔ اس کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو رہی تھی، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بس ایک انجانا سا احساس تھا کہ یہ لڑکی جو ابھی تک بے ہوش تھی کوئی عام لڑکی نہیں تھی۔ جیسے ہی وہ گھر پہنچا، اس نے جلدی سے گاڑی روکی اور اشال کو باہوں میں اٹھا کر اندر داخل ہوا۔ ارے یہ کس کو اٹھا لائے ہو تو؟ حشمت بیگم کی گھبرائی ہوئی آواز گونجی۔ وہ ہال میں بیٹھی چائے پی رہی تھی، مگر اپنے بیٹے کو ایک بے ہوش لڑکی اٹھائے دیکھ کر حیران اور پریشان ہو گئی۔ اماں بتاتا ہوں، صبر رکھو۔ مگر حشمت بیگم نے جب بیٹے کو اس جوان لڑکی کے ساتھ دیکھا اور جس طرح کی حالت میں تھی وہ، آخر وہ بھی ایک عورت تھی، حالات کی نزاکت کو سمجھتی تھی، فوراً گھور کر بیٹے کو دیکھ کر کہنے لگی، کیا کیا ہے تو نے اس لڑکی کے ساتھ؟ بتاؤ مجھے، اسی لیے تجھے لاکھوں روپے سے بھرا ہوا کارڈ جیب میں تھما رکھا ہے کہ تم ایسی لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتا پھرے اور پھر معاملہ بگڑے اور اٹھا کر گھر لے آئے؟ شرم نہیں آئی تجھے؟ ارے کتنے کی خریدی ہے یہ؟ حشمت بیگم تو ہمیشہ کی طرح اپنے خدشات ظاہر کرنے لگی۔ اسے بیڈ پر لٹانے کے بعد ماہر نے پلٹ کر اپنی ماں کو دیکھا۔
دونوں ہاتھ ماں کے سامنے جوڑ کر کہنے لگا، میری اماں، کچھ خدا کا خوف کر لیا کریں۔ کیا میں تجھے اتنا گیا گزرا لگ رہا ہوں کہ میں لڑکیوں کے ساتھ وقت گزارتا پھروں گا؟ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے کہ تو میری ماں ہی نہیں ہے۔ وہ غصے سے بڑبڑایا تو حشمت بیگم بھی فوراً سے چھینپ سی گئی، کہنے لگی، کون ہے یہ لڑکی؟ مجبوراً ماہر کو اپنی ماں کو سب کچھ بتانا پڑا، جس کے بعد وہ کہنے لگی، مجھے تو لگتا ہے اس کے ساتھ کسی نے غلط کر کے چھوڑ دیا۔ دلہن بنی لڑکی دیکھ تو کتنی پیاری ہے، کم عمر بھی دکھتی ہے۔ میں چائے کے گھونٹ جلدی جلدی حلق کے نیچے اتارتی ٹکر ٹکر ایشال کو بھی دیکھ رہی تھی۔ کچھ گھنٹے بعد ڈاکٹر نے ایشال کو دیکھ کر تسلی دی کہ وہ خطرے سے باہر ہے، مگر شدید صدمے اور کمزوری میں ہے۔ دوا دے کر وہ چلا گیا، مگر حشمت بیگم اب بھی بے چین تھی۔ بیٹا، یہ جاگے گی تو نہ جانے کیا کرے گی، ہمیں اس کے گھر والوں کو خبر دینی چاہیے۔ ہاں، مگر پہلے دیکھ تو لیں کہ یہ ہوش میں آ کر کیا کہتی ہے، اور اگر آپ کے پاس کوئی جادوئی کبوتر ہے تو آپ کو فوراً سے اس کے گھر والوں کو پتہ دے دیں تاکہ وہ منہ چڑھا کر بولا۔ تو حشمت بیگم نے فوراً اپنا جوتا اتار کر اس کی کمر پر دے مارا۔ ان کا بیٹا شروع ہی سے ایسا تھا، وہ خود بھی ایسے ہی تھی۔ حشمت بیگم نے یہ دوسری شادی کی تھی۔ پہلی شادی ماہر کے باپ کے ساتھ تھی، جو ہر وقت تانے دیتا رہتا تھا، مار پیٹ کرتا رہتا تھا۔ شروع میں تو حشمت بیگم نے اس کے سارے ظلم سہے، لیکن پھر جب بیٹا 10 سال کو پہنچا اور ظلم سہ کر تھک گئیں تو اپنے شوہر کے ساتھ منہ زور ہو گئی۔ اب تو دونوں جب لڑتے تو پورا گاؤں سنا کرتا تھا۔ پھر ایک روز ان کا شوہر مر گیا۔ بچائی اپنی زندگی اپنے بیٹے کے ساتھ گزارنے کے، حشمت بیگم نے فوراً کہہ دیا کہ رشتہ والیوں کو اگر کوئی اچھا امیر کبیر شخص مجھے میرے بیٹے کے ساتھ اپنانا چاہے تو میں حاضر ہوں۔ حشمت بیگم وقت کے ساتھ ساتھ کافی تیز اور شاطر ہو چکی تھی، لیکن کبھی بھی کسی کو غلط مشورہ نہیں دیتی تھی۔ ہاں، اپنے اور اپنے بیٹوں کی خوشی کے لیے خود غرض ضرور ہو چکی تھی۔ ایک 70 سالہ بوڑھے کا رشتہ 30 سال کی حشمت کے لیے آیا تھا، جو کہ امیر تھا، اسی لیے فوراً قبول کر لیا۔ 5 سال بعد ہی وہ شخص اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، اور اس کے بعد سے اس کی ساری جائیداد حشمت اور ماہر کو مل چکی تھی۔ یوں یہ دونوں امیر تو ہو چکے تھے، لیکن ابھی بھی ان کے انداز اور اطوار وہی گاؤں والے طور طریقے بستے تھے۔ انہیں اتنے بڑے محل نما گھر میں رہتے دیکھ کر جب کوئی ان سے بات کرتا تو لہجے سے چھلکنے والا گاؤں کا لہجہ اور پھر وہی بدتمیزانہ انداز سن کر اکثر لوگ حیرت میں مبتلا ہو جاتے تھے۔ کچھ دیر بعد ایشال کی پلکیں ہلی، وہ کراہتے ہوئے ہوش میں آئی۔ آنکھیں کھولتے ہی وہ چھت کو گھورنے لگی۔ یہ جگہ، یہ در و دیوار، سب اجنبی تھا۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی، مگر جسم میں شدید درد تھا۔ ذہن میں صرف ایک ہی سوال تھا، میں کہاں ہوں؟ کمرہ سنسان تھا، وہ تنہا تھی۔ امی، اس کے کانپتے لبوں سے سرگوشی نکلی۔ امی پلیز میرے پاس آؤ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بند کمرے میں خود کو بالکل بے یار و مددگار محسوس کر رہی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ باہر کوئی تھا جو اس کی بے بسی کو سن رہا تھا۔ ہوش میں آتے ہی ایشال کی پلکیں بوجھل انداز میں کھلی، آنکھوں کے گرد سوجن تھی، پورا جسم جیسے زخموں سے چور تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی تھی، دیواروں پر اجنبی تصویریں، چھت پر لگا پنکھا آہستہ آہستہ سے گھوم رہا تھا۔ وہ کہاں تھی؟ یہ جگہ کون سی تھی؟ دماغ دھندلا ہو رہا تھا، مگر جیسے ہی اس نے اپنی سانس بحال کی، ماضی کسی بگولی کی طرح اس کے ذہن میں اتر آیا۔ گاؤں کی حویلی، وسیع آنگن، اونچی دیواریں۔ وہ اپنی حویلی کو صاف دیکھ سکتی تھی، جہاں وہ پیدا ہوئی، پلی بڑی، جہاں ماں باپ کی محبت تھی، جہاں اس کے چچا اور چچی نے بھی ہمیشہ شفقت سے پالا تھا۔ مگر اس حویلی میں ایک ایسا شخص بھی تھا جسے وہ کبھی سمجھ نہیں پائی تھی، اسفند خان۔ بچپن سے ہی وہ روایتی جاگیرداروں کی طرح سخت مزاج تھا، چہرے پر ہر وقت سنجیدگی اور آنکھوں میں وہ روب جس نے سب کو اس سے ڈرا رکھا تھا۔ وہ کم ہی بات کرتا تھا، اور جب بھی کرتا تھا تو حوص جمانے کے لیے۔ ایشال کے لیے وہ ہمیشہ ایک پہیلی رہا تھا، ایک ایسا شخص جو ہر وقت غصے میں رہتا تھا، ہر بات میں ضد کرتا اور سب سے بڑھ کر اسے ناپسند کرتا۔ وہ اکثر اسے آنکھیں دکھاتا، مگر ایشال بھی کسی سے کم نہ تھی۔ وہ چنچل، شرارتی اور شوخ مزاج تھے۔ اسفند جتنا خاموش تھا وہ اتنی ہی باتونی تھی۔ وہ اکثر اسفند کی بہن رانیہ کے ساتھ اس کی بدخوئی کیا کرتے تھے۔ اسفند کو اپنی بہن کی یہ بے تکلفی پسند نہیں تھی، اور ایشال کی شوخیوں سے تو اسے ویسے ہی شدید نفرت تھی۔ ہمیشہ اپنا کمرہ بند رکھتا، یہاں تک کہ ملازموں کو بھی کمرے میں داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ صرف اس کی ماں تھی جو اس کے کمرے میں جا کر
صاف صفائی کے لیے کرتے۔ اشال کے دل میں یہ تجسس ہمیشہ پنپتا رہتا، کسی طرح میں جا کر دیکھوں کہ آخر اس خڑوس شخص کے کمرے میں ایسا کیا ہے جو یہ ہر وقت اپنا کمرہ بند رکھتا ہے۔ ایسے کون سے خفیہ راز ہیں جو اس نے یہاں پر چھپا رکھے ہیں؟ لیکن ہر بار یہ کمرہ سب بند ہی ملتا تھا۔ اس شام 1 ہفتے بعد حویلی واپس لوٹا تھا، مگر اس بات سے اشال انجان تھی کہ وہ واپس لوٹ چکا ہے۔ صحن میں وہ خوبصورت پھولوں کی کیاریاں ٹھیک کر رہی تھی جب اس نے اسفند کے کمرے کی کھڑکی کھولی دیکھی۔ اگلے ہی پل اسے ایک شرارت سوچی، آج رات کو شاید اسفند واپس آنے والا تھا۔ یقیناً تائی جان اس کے کمرے کی صفائی کر رہی ہوں گی۔ یہ سوچتے ہوئے اسے شرارت سوجی اور وہ چلتے ہوئے اوپری منزل پر آ گئی جہاں پر اسفند کا کمرہ موجود تھا۔ ذرا سا نوب گھمایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ وہ اندر گئی تو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ کمرہ انتہائی نفیس تھا، ہر چیز اپنی جگہ، کسی چیز پر ایک تنکا تک نہیں تھا۔ دیواروں پر ہتھیاروں کی سجاوٹ تھی، ایک بڑی سی الماری کتابوں سے بھری ہوئی تھی اور بیڈ پر سیاہ رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ وہ دھڑم سے جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ پورے کمرے کو دیکھنے کے بعد کہنے لگی، ویسے تو ناک پر غصہ ہر وقت بیٹھا رہتا ہے، اور بیڈ کی چادر تو دیکھو سیاہ رنگ کی۔ کون بیوقوف ہے جو بیڈ کی چادر سیاہ رنگ کی رکھتا ہے؟ تبھی اس کی نظر الماری پر گئی۔ وہ الماری کو کھولنے کے لیے آگے بڑھی کہ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور پل بھر میں اس کے چہرے کا رنگ سفید پڑ گیا۔ اسفند واش روم سے باہر آ چکا تھا، صرف ایک باتھ ٹال میں، باقی پورا وجود بے لباس تھا۔ پانی کے قطرے اس کے گھنے بالوں سے ٹپک رہے تھے۔ چوڑی چھاتی پر نمی کی ہلکی ہلکی چمک تھی اور چہرے پر وہی غصہ، شدید غصہ، جیسے کچا ہی چبا جائے گا۔ اشال کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ شرم اور خوف کے مارے وہ فوراً پردے کے پیچھے چھپ گئی، مگر اسفند اسے دیکھ چکا تھا۔ اشال کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ پردے کے پیچھے کھڑی وہ خود کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی سانسوں کی بے ترتیبی اس کے خوف کی چغلی کھا رہی تھی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے تھے، لیکن اسفند نے اسے دیکھ لیا تھا۔ پردے کے پیچھے سانس لیتا ابھرتا وجود اسفند کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ لے آیا۔ پل بھر میں وہ جھٹکے سے پردہ ہٹا چکا تھا اور اگلے ہی لمحے اس کا مضبوط ہاتھ اشال کی نازک کمر کے گرد آ چکا تھا۔ تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ اسفند کی بھاری غسیلی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اشال کی سانسیں جیسے تھم گئی۔ اسفند کا برہنہ سینہ جو ابھی بھی پانی سے بھیگا ہوا تھا اس کے نازک وجود سے جا لگا۔ نمی کی ٹھنڈک اور اسفند کے جسم کی گرمی نے اشال کے حواس کو مفلوج کر دیا۔ میں تو بس ایسے ہی چلی آئی تھی۔ وہ ہکلائی، نظریں جھکا لیں اور خود کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی، مگر اسفند کا شکنجہ سخت تھا۔ ایسے ہی؟ اسفند نے اس کی گردن کے قریب جھکتے ہوئے سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں اشال کے کانوں کے پیچھے پڑی تو اس کے جسم میں ایک جھرجری سی دوڑ گئی۔ اس کی انگلیاں اشال کی نازک کمر پر رینگ رہی تھیں۔ اپنا چہرہ اس کے کان کے قریب رکھے ہوئے کہنے لگا، جانتی ہو نا مجھے، اپنے کمرے میں کسی کا داخل ہونا پسند نہیں، اور جو میرے قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں میں سزا دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے اپنی مزید قریب کر چکا تھا۔ نازک سی لڑکی کو گھبراتا ہوا دیکھ کر لطف اندوز ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے اشال کہنے لگی، سوری، مجھے اندازہ نہیں تھا، میں تو بس آپ کے کمرے کی صاف صفائی کرنے کے لیے آئی تھی۔ لیکن وہ اس کے چہرے پر نظریں گاڑ کر کہنے لگا، اچھا، صاف صفائی کرنے کے لیے آئی تھی تو پھر پردے کے پیچھے کیوں چھپی؟ چور کی داڑھی میں تنکا ہے نا؟ یہ کہہ کر اس نے اشال کی ٹھوڑی کو سختی سے پکڑا، اس کا چہرہ اپنے قریب کیا اور اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جھانک کر کہا، تمہیں سزا ملنی چاہیے اشال۔ اشال کے لب مزید کپ کپائے۔ سزا؟ اس کے لبوں سے بمشکل نکلا، اور اگلے ہی لمحے اسفند نے اپنا چہرہ جھکایا، اپنے سخت لب اشال کے نرم لبوں پر رکھ دیے۔ اشال کی آنکھیں یکدم پھیل گئی۔ اسے ہلکے سے نہیں چوم رہا تھا، بلکہ جیسے اپنے غصے اور جنون میں اسے اپنے اندر جذب کر رہا تھا۔ اشال نے مزاحمت کی، اپنے ہاتھوں سے اسے دھکا دیا، مگر اسفند نے اور سختی سے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ چھوڑو مجھے، وہ مدھم سی آواز میں بولی، مگر اسفند کے کانوں میں جیسے کچھ نہیں پڑا۔ وہ جان بوجھ کر اسے بے بس محسوس کروا رہا تھا، جان بوجھ کر اس کی بے بسی میں مزہ لے رہا تھا۔
اشال کا دم گھٹنے لگا۔ اس نے خود کو پوری طاقت سے پیچھے کیا تو اسفند نے آخر کار اسے آزاد کر دیا، مگر جانے سے پہلے وہ اشال کے ہونٹوں کو ہلکے سے کاٹ چکا تھا۔ اس نے خود کو پوری طاقت سے پیچھے کیا تو اسفند نے آخر کار اسے آزاد کر دیا۔ اشال نے جلدی سے لبوں پر ہاتھ پھیرا۔ اس کی سانسیں بری طرح اکھڑی ہوئی تھیں۔ اسفند نے اس کی گردن کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ دوبارہ میرے کمرے میں آئیں تو تمہارا کنوارا پن سلامت نہیں بچے گا اشال۔ یہ کہتے اس نے اشال کو جھٹکے سے چھوڑا تھا۔ اشال قدم پیچھے ہٹاتے ہٹاتے دیوار سے جا لگی۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، چہرہ شرم، خوف اور حیرانی سے سرخ ہو چکا تھا۔ یہ اسفند واقعی ایک درندہ تھا۔ اشال کو وہ شام بار بار یاد آتی جب اسفند نے اسے سزا کے نام پر اپنے لبوں کی سختی میں قید کر لیا تھا۔ وہ جب بھی اس پل کو یاد کرتی اس کا پورا جسم کانپ اٹھتا۔ وہ اسفند سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی۔ گھر میں کہیں بھی جاتی پہلے ادھر ادھر نظر دوڑاتی کہ کہیں وہ آس پاس تو نہیں۔ وہ اس کی نگاہوں کی شدت دوبارہ سہنے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر وہ جانتی تھی یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ صحن میں چمکتی دھوپ تیزی سے مدھم ہو رہی تھی۔ مغرب کی اذان میں ابھی بھی کچھ وقت تھا۔ حویلی کے صحن میں بیٹھ کر رانیہ اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی، جبکہ اشال اس کے برابر میں بیٹھی زمین پر انگلی سے لکیریں کھینچ رہی تھی۔ تبھی اشال کو کچھ یاد آیا، وہ کہنے لگی، تم سے اگر ایک بات پوچھوں تو سچ سچ جواب دو گی رانیہ؟ رانیہ نے نیل پالش لگاتے ہوئے اپنے ہاتھ کو روکا، جو ہمیشہ ہلکا پھلکا میک اپ کر کے گھر میں رہا کرتی تھی۔ چہرے پر ہر وقت مسکراہٹ رہتی تھی اور موبائل تو 24 گھنٹے اس کے ہاتھ میں رہتا تھا۔ پڑھائی سے زیادہ اس کی توجہ موبائل میں ہوا کرتی تھی۔ اشال کے سوال پر وہ تھوڑی سی سٹ پٹائی اور پھر کہنے لگی، ہاں پوچھو۔ اشال نے اسے ایک نظر گھور کر دیکھا، پھر کہنے لگی کہ مراد کون ہے؟ یہ نام سن کر رانیہ کے چہرے کی رنگت اڑی تھی۔ کہنے لگی، کون مراد؟ اشال کہنے لگی کہ رانیہ جھوٹ مت بولنا، میں تمہیں اچھے سے جانتی ہوں، سمجھ میں آیا، ہم بہنیں ہیں، دوست ہیں اور کزنز بھی ہیں۔ بھلے تم مجھ سے عمر میں 2 سال بڑی ہو، لیکن میں اب اتنی بھی چھوٹی نہیں۔ اگلے ہی پل رانیہ مسکرائی اور پھر کہنے لگی، وعدہ کرو کسی کو کچھ نہیں بتاؤ گی۔ جیسے ہی اشال نے وعدہ کیا تو وہ فوراً اس کے سامنے کھلی کتاب بنی بتانے لگی کہ وہ اس کے کالج کا لڑکا ہے جسے وہ بہت پسند کرتی ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گھر میں خاندان سے باہر شادی نہیں کی جاتی۔ وہ بار بار مجھ سے شادی کرنے کو کہتا ہے، لیکن مجھے بھائی سے ڈر لگتا ہے، اگر بھائی کو پتہ چل گیا تو وہ تو میری جان ہی لے لیں گے۔ اسفند کا نام سن کر اشال کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کہنے لگی، اتنا تو اپنے ماں باپ سے نہیں ڈرتی جتنا تم اپنے بھائی سے ڈرتی ہو۔ اگر تم واقعی اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہو تو بجائے اسفند بھائی سے بات کرنے کے اپنے ماں باپ کو بتاؤ، اور سب سے پہلے تو مراد کو کہو کہ رشتہ لے کر ہمارے گھر آئے۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، اسفند کی مرضی کبھی بھی تم پر مسلط نہیں ہونے دوں گی۔ وہ دونوں باتیں کر رہی تھی جب وہاں پر اسفند آ گیا اور کہنے لگا، کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ کون سا رشتہ؟ رانیہ کے تو چہرے کی رنگت اڑ گئی، مگر فوراً اس کے سامنے 2 ٹک لہجے میں کھڑی ہو کر کہنے لگی کہ یہ ہمارا پرسنل میٹر ہے۔ آپ کو کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ 2 لڑکیاں بیٹھ کر باتیں کر رہی ہوں تو اس میں کباب میں ہڈی نہیں بنتے؟ ان کی پرائیویٹ باتیں بھی ہو سکتی ہیں۔ رانیہ کی تو جان نکلی تھی، جبکہ اسفند اسے گھور کر دیکھتا رہ گیا۔ کہنے لگا، میں تمہارے منہ لگنا پسند ہی نہیں کرتا، بلا وجہ کالی بلی بن کر میرا راستہ مت کاٹا کرو۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکے تھے، جبکہ اپنے بھائی کو یوں تڑکتا دیکھ کر رانیہ اگلے ہی پل مسکرائی تھی۔ کتنا مزہ آئے گا نا بھائی کی شادی پر، رانیہ نے اچانک خوشی سے کہا۔ اشال نے سر اٹھایا اور بیزاری سے اسے دیکھا۔ تمہارا بھائی شادی کے لائق بھی ہے؟ وہ ناک چڑھا کر بولی۔ 24 گھنٹے تو اس کی شکل سڑے ہوئے کریلے جیسی رہتی ہے۔ رانیہ ہنستی، بالکل ہے، اور اماں تو بہت جلد ان کی شادی کے لیے لڑکیاں دیکھ رہی ہیں۔ کوئی پاگل لڑکی ہوگی جو اس قصیل کے ساتھ شادی کرے گی۔ اشال طنزیہ بولی تو رانیہ مزید ہنسی۔ سچ کہوں تو اگر تمہاری عمر 17 نہیں ہوتی اور تم میرے بھائی کی عمر کی ہوتی تو میں تمہاری شادی بھائی سے کروا دیتی۔ یہ سن کر اشال کا پارا چڑھ گیا، وہ جھٹکے سے اٹھی، ہاتھ باندھے، غصے سے بولی، میں اور تمہارا بھائی؟ ہاں، میں تو اس کی طرف دیکھ کر تھوکنا بھی پسند نہ کروں۔ رانیہ کا منہ حیرت سے کھل گیا، مگر پیچھے کوئی اور بھی تھا جو یہ الفاظ سن چکا تھا، اسفند خان۔ وہ اپنے مخصوص
انداز میں سفید شلوار قمیض میں ملبوس دروازے کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ جیب میں ڈالے، نظریں تیز اور لبوں پر وہی ہلکی سی ہنسی جو ہمیشہ خطرے کا اشارہ دیتی تھی۔ اشال نے جیسے ہی اسے دیکھا اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اسفند کی نظریں اس پر جمی تھیں، ایسی نظریں جیسے کسی شکاری نے شکار کو گھیر لیا ہو۔ وہ تو سمجھ رہی تھی کہ یہ چلا گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا ان کے قریب آیا۔ کیا کہا تم نے اشال؟ اس کی آواز میں خطرناک سکون تھا۔ اشال کے گلے میں کانٹے چبھنے لگے۔ وہ نظریں چرا گئی۔ کچھ نہیں، وہ جلدی سے بولی، مگر اسفند کی نظریں ایک پل کے لیے بھی اس کے چہرے سے نہیں ہٹی۔ نہیں، میں نے سنا ہے تم میری طرف دیکھ کر تھوکنا بھی پسند نہیں کرتی۔ ہاں تو ہاں، مجھے تم جیسے مرد نہیں پسند، وہ جان بوجھ کر مضبوط لہجے میں بولی، مگر اس کی آواز میں ہلکی سی لرزش واضح تھی۔ اسفند کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ آئی۔ وہ ایک نظر اس کے چہرے پر ڈال کر آگے بڑھ گیا۔ اشال کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، مگر وہ سنی انسنی کر کے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ 2 روز سکون سے گزرے جب تیسرے دن اشال خود سوال سمجھنے کے لیے کتابیں اٹھائے رانیہ کے کمرے میں گئی، مگر رانیہ تو اپنا موبائل اٹھا کر زور سے ہاتھ پر مار رہی تھی۔ جب اشال نے پوچھا تو روتی صورت بنا کر کہنے لگی، مجھے موبائل کی اسکرین کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، میں اسے چلانے کی کوشش کر رہی ہوں مگر چل ہی نہیں رہی۔ اشال نے اس کا ہاتھ سے موبائل لیا تو وہ گیلا ہو چکا تھا۔ رانیہ کے بال بھی گیلے تھے۔ وہ شاید ابھی نہا کر نکلی تھی۔ کہنے لگی، ایسے لگ رہا ہے جیسے باتھ ٹب میں یہ موبائل گر چکا ہو۔ وہ تو روانی میں کہہ چکی تھی، لیکن رانیہ کے چہرے کی رنگت اڑ گئی۔ جیسے ہی اشال نے اس کے چہرے کو دیکھا تو کچھ کہانی خود سمجھ چکی تھی۔ کہنے لگی، یہ سب کچھ کیا ہے؟ کہیں تم موبائل لے کر باتھ روم میں تو نہیں؟ رانیہ فوراً اپنا چہرہ جھکا گئی۔ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میں تو بس موبائل اٹھا کر بات کر رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر جگ میں گر گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ رانیہ جھوٹ بول رہی تھی۔ تب تک موبائل نہ جانے کیسے ایک دم سے آن ہو چکا تھا۔ اشال کی نظر جیسے اسکرین پہ گئی تو ہینگ ہوا موبائل پر سامنے کچھ تصویریں تھیں جو کہ رانیہ کی تھیں، اور وہ بالکل بے لباس باتھ ٹب میں بیٹھی بے باک انداز میں اپنی تصویریں بنا چکی تھی۔ اگلے ہی پل یہ منظر دیکھ کر موبائل اشال کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر چکا تھا۔ اسے ان مناظر کو دیکھ کر بالکل بھی یقین نہیں تھا۔ رانیہ اس کے سامنے سٹ پٹا چکی تھی کہ پلیز کسی کو مت بتانا، تم تو میری سہیلی اور رازدار ہونا، میں تو بس ایسے ہی، تم تو جانتی ہو نا کہ میں اور مراد ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں، ہماری شادی ہو جائے گی۔ مگر اشال کہنے لگی، شادی ہوئی تو نہیں نا، یہ سب کچھ تم کیا کر رہی تھی؟ تمہیں شرم آنی چاہیے۔ لیکن وہ بجائے اشال کی باتوں پر کان دھرنے کے کہنے لگی، اچھا مجھے اپنا موبائل تو دو، میں مراد کو بتاؤں، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ رانیہ کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کر وہ مراد کو کال ملا چکی تھی۔ ان کے کمرے سے آنے والی کٹر پٹر سن کر باہر سے گزر رہے اسفند کے قدم رکے۔ وہ دھڑلے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ رات کو 11:30 بج رہے تھے۔ حویلی کی در و دیوار پر خاموشی چھا چکی تھی، سب سو چکے تھے۔ یہ تم دونوں ہی ہڑبڑا کر اسے دیکھنے لگی۔ سب سے پہلے گھور کر اپنی بہن کو اور پھر اشال کو دیکھا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ سوئی نہیں ہو تم دونوں؟ زمین پر گرے ہوئے موبائل کو فوراً اشال نے چھپا کر اپنے پیچھے کیا، مگر اسفند کو شک کی بو آنے لگی۔ آگے بڑھا کر رانیہ کے ہاتھ سے موبائل لے لیا جہاں پر مراد کی کال اٹینڈ ہو چکی تھی۔ وہ ہیلو کہہ رہا تھا۔ لڑکے کی آواز سن کر اسفند کا پارا چڑھ گیا۔ رانیہ سے کہنے لگا، کون ہے یہ؟ اشال تو پیچھے کھڑی یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسفند خانزادہ کے غصے سے آخر کون بے خبر تھا۔ رانیہ کے رہے سہے حواس بھی جانے لگے۔ بار بار اشال کی طرف دیکھنے لگی کہ کوئی بہانہ بنا کر، مگر وہ کیا کرتی، مسلسل اسفند سے سوال کر رہا تھا، یہاں تک کہ وہ دیوار سے جا لگی۔ کہنے لگا کہ اگر تم نے اگلے 10 سیکنڈ کے اندر مجھے اس لڑکے کے بارے میں نہ بتایا تو میں یہیں پہ کھڑے کھڑے تمہیں چیر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دوں گا۔ آنکھیں بند کر کے رانیہ نے کھولیں اور سامنے اشال کو گھبرایا ہوا چہرہ تھا۔ اسفند کہنے لگا، بار بار اسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ مجھے سچ بتاؤ۔ رانیہ جو کچھ کہا، اشال کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ کہنے لگی، بھائی یہ لڑکا مراد ہے اور اشال کا بوائے فرینڈ ہے۔ اشال نے اس کے ساتھ دوستی کر رکھی ہے اور یہ چاہتی ہے کہ میں بھی اس سے دوستی کروں۔ قسم سے بھائی میں اس لڑکے کو نہیں جانتی۔ یہ الفاظ سننا تھا کہ اسفند کے ماتھے پر
بل مزید گہرے ہو گئے۔ اشال پتھر کی مورت بن چکی تھی۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ رانیہ، جسے وہ بالکل اپنی بہنوں جیسا سمجھتی تھی، وہ اتنا بڑا جھوٹ بھی کبھی بولے گی۔ اشال فوراً آگے بڑھی اور کہنے لگی کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں تو اس لڑکی کو جانتی بھی نہیں، یہ تو خود اس سے باتیں کر رہی تھی، میں تو اسے منع کر رہی تھی۔ اسود نے موبائل لیا اور اگلے ہی پل سوال کیا، یہ موبائل کس کا ہے؟ اشال کہنے لگی میرا ہے۔ زوردار تھپڑ وہ اشال کے منہ پر مار چکا تھا۔ کہنے لگا گھٹیا لڑکی، خود تو تم گرے ہوئے کردار کی مالک ہو، اپنے ساتھ ساتھ میری بہن کو بھی بگاڑ رہی تھی۔ رانیہ کو چھوڑ کر اشال کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے کھینچ کر کمرے میں لے گیا۔ کہنے لگا تم نے خانزادہ کی بہن کو ورغلانے کی کوشش کی ہے، تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کہ مجھے تھوکنا پسند نہیں کرتی؟ اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ تمہارا تماشا کیسے بنتا ہے۔ بہت شوق ہے نا بوائے فرینڈز بنانے کا؟ وہ وہی اس کے کمرے میں پٹک کر باہر جا چکا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے یقین دلا رہی تھی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، رانیہ جھوٹ بول رہی ہے، مگر کون یقین کرتا؟ حویلی کے بڑے کمرے میں اسفند، اس کی ماں افسانہ بیگم، اس کی والدہ، اس کے والد کمال صاحب اور دیگر گھر کے بڑے افراد بیٹھے تھے۔ آج گھر میں ایک اہم فیصلہ ہونا تھا، اسفند کی شادی کا۔ افسانہ بیگم کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ اب فیصلہ یہ کرنا تھا کہ خاندان میں کون سی لڑکی ہمارے اسفند کے لیے بہترین رہے گی۔ کمال صاحب نے سنجیدگی سے سر ہلایا۔ ہاں، خاندان میں بہت سی اچھی بچیاں ہیں، تمہاری چچی کی بیٹی زینب یا تمہارے ماموں کی بیٹی ہیرا، دونوں ہی اچھی ہیں۔ افسانہ بیگم نے خوشی سے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اسفند بیٹا، تم خود بھی کچھ کہنا چاہتے ہو؟ کوئی پسند ہے تمہیں؟ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ جب اسفند نے سیدھا بیٹھتے ہوئے گہری نظر سے سب کو دیکھا اور دھیمے مگر پراثر لہجے میں کہا، مجھے اشال سے شادی کرنی ہے، سب کو سانپ سونکھ گیا۔ افسانہ بیگم نے حیرت سے بیٹے کو دیکھا۔ کمال صاحب نے بہویں چڑھائیں۔ اشال؟ افسانہ بیگم نے دہرایا، ہاں، میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اسفند کا لہجہ مضبوط تھا، جیسے کوئی فیصلہ کر چکا ہو اور اسے بدلنا ممکن نہ ہو۔ کمال صاحب نے تو کچھ دیر سوچا، پھر بولے، لیکن بیٹا تمہاری اور اس کی عمر میں کافی فرق ہے، تم 30 سال کے ہو اور وہ بھی صرف 17 کی ہے۔ اسفند کی آنکھوں میں ایک عجیب سا عزم تھا۔ عمر کا فرق میرے لیے معنی نہیں رکھتا ابو، وہ گھر کی لڑکی ہے، سب کی لاڈلی ہے، اور میں جانتا ہوں کہ وہ میرے لیے بہترین ہے۔ افسانہ بیگم اور کمال صاحب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، وہ حیران تھے۔ لیکن بیٹا، تم دونوں کی طبیعت میں زمین آسمان کا فرق ہے، تم سنجیدہ ہو، غسیلی طبیعت کے ہو، اور وہ تو شوخ، چنچل اور لاپرواہ سی ہے۔ افسانہ بیگم نے سمجھانے کی کوشش کی۔ اسفند نے گہری سانس لی اور مضبوطی سے کہا، یہ سب مجھے فرق نہیں پڑتا اماں، میرا فیصلہ اٹل ہے، میں اشال سے ہی شادی کروں گا۔ اشال کے ماں باپ رومانہ بیگم اور دانش صاحب بھی وہیں موجود تھے۔ انہوں نے حیرت سے اسفند کی بات سنی اور فوراً ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہم اشال کی مرضی کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، دانش صاحب نے کہا۔ وہ فوراً سنجیدگی سے کہنے لگا، تو جائیے چچا جان، جا کر اشال سے پوچھ کر آئیے، بلکہ آپ لوگ یہیں رکیے، میں خود اس سے بات کر کے آتا ہوں۔ اسفند وہاں سے اٹھ چکا تھا، سیدھا اس کے کمرے میں گیا۔ اشال گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ جب کمرے میں آتے ہی اسفند نے اس سے کہا، تمہارے ماں باپ تم سے سوال کریں گے کہ تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو یا نہیں، تم نے لازمی ہاں کرنی ہے۔ یہ کے بعد دیگرے کئی بم گر رہے تھے۔ کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ، میں کبھی بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی، کیونکہ میری زندگی برباد کرنے پر آپ تلے ہیں۔ میں کہہ رہی ہوں نا کہ میں کسی مراد کو نہیں جانتی، وہ آپ کی بہن کا ہی یار ہے جسے میرے پلے باندھ رہی ہے۔ لیکن اپنی بہن کے نام پر غیرت جاگ چکی تھی۔ وہ اسے بالوں سے جکڑ کر کہنے لگا، شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی، چپ چاپ شادی کے لیے ہاں کرو۔ جتنی دیر کرو گی اور میری بہن کے کردار پر بات کرو گی، شادی کے بعد پہلی رات تمہارے لیے اتنی ہی خطرناک ثابت ہوگی۔ اگر تم نے میرے ساتھ شادی کے لیے ہاں نہ کی تو یاد رکھنا، میں تمہارے کرتوت تمہارے ماں باپ کو بتا دوں گا، اور پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا یہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو۔ وہ ہر طرح سے راستے بند کر چکا تھا۔ مجبوراً نشال کو اپنے ماں باپ کو پوچھے پر ہاں کرنا ہی پڑا۔ اس کے دل سے جی بھر کر رانیہ کے لیے نفرت اور حقارت نکل رہی تھی، جس نے پلک جھپکتے ہی اپنا کیچڑ
اس کے چہرے پر مل دیا تھا اور خود شریف معصوم بنی بیٹھی تھی۔ اسفند اپنی بہن پر جان نچھاور کرتا تھا۔ ساری دنیا ایک طرف اور اسفند کی بہن رانیہ اس کے دل میں الگ ہی مقام رکھتی تھی۔ شادی کا فیصلہ ہو گیا۔ اسفند نے مزید اعلان کیا کہ نکاح کے فوراً بعد میں اشال کو لے کر شہر چلا جاؤں گا، ہم گاؤں میں نہیں رکیں گے۔ یہ سن کر سب نے خوشی خوشی حامی بھر لی۔ رومانہ بیگم اور دانش صاحب بھی اس فیصلے پر مطمئن ہو گئے، کیونکہ انہیں لگا کہ بیٹی شہر میں زیادہ خوش رہے گی۔ پورے خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اشال کا نکاح دھوم دھام سے اسفند کے ساتھ کر دیا گیا۔ گاؤں کی سب سے حسین دلہن، مگر آنکھوں میں خوشی کے بجائے بے یقینی، خوف اور آنسو تھے۔ مہندی کی رات وہ اپنے کمرے میں خاموش بیٹھی تھی۔ گھر کے بڑے اس بات سے انجان تھے کہ ان تینوں کے بیچ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ اس نے دوبارہ رانیہ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ مہندی کی دلہن بنی بیٹھی تھی جب رانیہ اس کے پاس آئی اور مسکرا کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما، لیکن وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹکا دے چکی تھی۔ دور رہو مجھ سے، خبردار مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ تم نے میری زندگی برباد کر دی۔ میں تمہیں بہن سمجھتی تھی، لیکن تم منافق ہو، دوغلی نکلی۔ اپنے منہ کی کالک تم نے میرے منہ پر مل دی۔ ارے لعنت ہے تم پر۔ وہ غصے سے چنگھاڑ رہی تھی جب رانیہ بجائے شرمندہ ہونے کے اکڑ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، تمہیں شوق تھا میرے معاملات میں دخل اندازی کرنے کا، ورنہ میں پچھلے 4 سال سے مراد کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں۔ میں اپنے بھائی کی نظروں میں ہرگز نہیں گرا سکتی خود کو، اور اپنا مقام بھائی کی نظروں میں بحال رکھنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جاؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکی تھی اور ایک بار پھر اشال پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کچھ دیر بعد دروازہ دھڑام سے کھلا اور اسفند اندر داخل ہوا۔ اس نے قدموں کی آواز سنتے ہی آنکھیں اٹھائیں، مگر اسفند کے چہرے پر جو وحشت تھی وہ اندر تک لرز گئی تھی۔ اسفند نے اس کا بازو پکڑ کر جھٹکے سے کھڑا کیا اور سرگوشی میں سرخ آنکھوں سے دھاڑا، کل کی رات تمہاری چیخیں گونجیں گی اشال۔ اشال کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ شاید ہی کسی لڑکی نے اتنی تکلیف سہی ہو جتنی تم سہو گی۔ اس کے لہجے میں زہر کھلا تھا۔ اشال نے کپ کپاتے لبوں سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر الفاظ گم ہو گئے۔ یہ شادی، یہ رشتہ ایک محبت بھرا ساتھ نہیں تھا، بلکہ ایک سزا تھی جس کا فیصلہ اسفند نے بہت پہلے کر لیا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی جل رہی تھی۔ اشال بستر پر بیٹھی تھی، اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ ہر سانس کے ساتھ ماضی کی تکلیف دہ یادیں تازہ ہو رہی تھیں۔ اس کی پیشانی پسینے سے بھیگ چکی تھی۔ وہ آنکھیں مسلسل بہتے آنسوں کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ دروازہ دھیرے سے کھلا اور حشمت بیگم اندر داخل ہوں۔ ان کی آنکھوں میں نرمی تھی، مگر چہرے پر ایک گہری سنجیدگی۔ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ قریب آئی اور نرمی سے اشال کا سر تھپکنے لگی۔ اشال نے نم آنکھوں سے انہیں دیکھا اور پھر ایک دم ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں برباد ہو چکی ہوں، میرا سب کچھ ختم ہو چکا ہے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان بول رہی تھی، مجھے کسی نے نہیں بتایا تھا کہ شادی کا مطلب قید ہوتا ہے۔ مجھے تو اسفند نے جیسے سزا دی ہے، جیسے میں کوئی انسان نہیں، بس ایک کھلونا۔ حشمت بیگم کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے حیرت ابھری، پھر انہوں نے گہری سانس لی۔ بیٹا، صاف صاف بتاؤ کیا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ ان کی آواز میں ایسا تحکم تھا کہ اشال کانپتے ہوئے سب کچھ کہنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں میں سب کچھ بتانے لگی۔ اسفند کی زبردستی، اس کی بے رحمی، شادی کی پہلی رات کا، اور پھر اس کی بے دردی سے دھکے دے کر نکال دینا۔ حشمت بیگم خاموشی سے سب سنتی رہی۔ ان کی نظریں اشال کے چہرے پر جمی تھی، مگر دماغ تیزی سے کسی اور سمت سوچ رہا تھا۔ اسی لمحے دروازے پر ایک پرچھائی لرزتی نظر آئی۔ ماہر وہیں کھڑا تھا، اندر آتے آتے ٹھٹک گیا تھا۔ اس کے ہاتھ خود بخود مٹھیوں میں بند ہو گئے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ یہ تو شادی شدہ ہے، وہ خود سے بڑبڑایا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ حشمت بیگم نے ماہر کی جانب دیکھا اور ان کے ہونٹوں پر ایک گہری مسکراہٹ آئی۔ بیٹا، رونے سے کچھ نہیں ہوگا، اب تمہیں ہار نہیں ماننی چاہیے۔ انہوں نے اشال کے آنسو صاف کیے۔ اگر اسفند نے تمہارے ساتھ ظلم کیا تو تم کمزور کیوں بن رہی ہو؟ تم بھی اس کی بہن پر وار کرو جس نے تمہیں بے عزت کروایا۔ اشال نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ حشمت بیگم کا لہجہ چالاک ہو چکا تھا، جیسے کسی شاطر عورت کی چالاکی ہو۔ رانیہ، اس کی حقیقت سب کے سامنے لاؤ۔
جو خود لڑکوں سے باتیں کرتی رہی ہو وہ تمہیں بدنام کروا گئی. تمہیں بے عزتی سہنی پڑی مگر اس نے مزے سے اپنی عزت بچا لی. اشال کے آنسو تھم چکے تھے. وہ ناسمجھی سے حشمت بیگم کو دیکھ رہی تھی مگر ان کی باتیں کہیں نہ کہیں اس کے دل میں جگہ بنا رہی تھی. بدلا لو بیٹا، وہ لڑکی جو خود پاک باز نہیں اس نے تمہیں ذلیل کروا دیا. اب وقت آ گیا ہے کہ تم اس کی اصلیت سب کو دکھاؤ. اشال کی آنکھوں میں پہلی بار نمی کے بجائے ایک سخت چمک آئی. اشال کو حشمت بیگم کے گھر رہتے کچھ دن گزر چکے تھے. وہ ابھی بھی ذہنی طور پر کمزور تھی مگر اسفند کے کیے گئے ظلم نے اس کے اندر ایک چنگاری چلا دی تھی. وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھی. اب وہ کمزور نہیں بلکہ خاموش طوفان بن چکی تھی. ماہر اکثر اسے خاموشی سے گھورتا رہتا تھا جیسے کوئی انکہی کہانی اس کی آنکھوں میں تلاش کر رہا ہو. وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں ہٹا نہیں پاتا تھا. ایک شام جب وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھا اپنے موبائل سے کھیل رہا تھا اس کی نظر پھر اشال پر پڑی جو کھڑکی کے پاس کھڑی باہر دیکھ رہی تھی. چہرے پر عجیب سا کرب تھا مگر آنکھوں میں ہار نہیں تھی. ماہر نے ایک لمبی سانس لی اور دھیرے سے بڑبڑایا، کیا قسمت ہے میری، زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی پسند آئی، وہ بھی شادی شدہ. اس کے اپنے الفاظ اسے خود ہی چبھے مگر حقیقت یہی تھی. اسفند کا نام آتے ہی اس کا دل کڑنے لگتا تھا. دوسری طرف اسفند خانزادہ کے فون پر روز حویلی سے کال آتی تھی. ہر بار کوئی نہ کوئی پوچھتا اشال سے بات کروا دو، وہ کیسی ہے، لیکن اسفند ہر بار کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتا. وہ سو رہی ہے، بازار گئی ہے یا میں باہر ہوں. جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا ویسے ویسے حویلی میں بے چینی بڑھ رہی تھی. حویلی میں اس روز خوشی کی لہر دوڑ گئی جب ایک اچھا رشتہ آیا رانیہ کے لیے. لڑکے والے بہت اچھے تھے، شہر کے پڑھے لکھے لوگ تھے. رانیہ کے رشتے کے لیے لڑکے والے کل آ رہے ہیں. اسفند تمہیں بھی آنا ہوگا، افسانہ بیگم نے فون پر سخت لہجے میں کہا تھا. اسفند جانا تو چاہتا تھا مگر اشال کے بغیر گیا تو کیا جواب دیتا. کہہ تو چکا تھا کہ ٹھیک ہے آ رہا ہوں. سارے راستے یہی سوچتا رہا کہ کہاں بہانہ بناؤں گا کہ اشال کیوں نہیں آئی. جیسے ہی اسفند نے حویلی میں قدم رکھا اس کی آنکھوں کے سامنے جو منظر آیا اس نے اسے ساکت کر دیا. سامنے اشال کھڑی تھی. یہ یہاں کیا کر رہی ہے؟ اسفند کے ماتھے پر پسینہ آ گیا. اشال خوبصورت لباس میں ملبوس تھی مگر آنکھوں میں وہی سختی تھی جو اسفند نے کبھی نہیں دیکھی تھی. وہ پہلے والی ڈری سہمی اشال نہیں تھی. اسفند کے دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو اسے شہر میں چھوڑ دیا تھا، اس نے دل میں سوچا. مگر حقیقت یہی تھی کہ اشال یہاں موجود تھی. بالکل پہلے جیسے نہیں بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور شاید پہلے سے زیادہ خطرناک. حویلی میں ہر طرف خوشی کا ماحول تھا. سب اپنی اپنی تیاریوں میں مصروف تھے اور اشال سب کے ساتھ عام انداز میں گل مل کر کام کر رہی تھی. اسفند کا اس کو یوں ہنسی خوشی سب کے ساتھ رہنا برداشت نہیں ہو رہا تھا. اس کے دل میں عجیب سی گھٹن ہو رہی تھی جیسے کچھ اس کے اختیار سے باہر جا رہا ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اسے ذلیل کر کے نکالا تھا پھر بھی یہ پرسکون ہے. اسفند نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں. کچھ دیر بعد لڑکے والے آ گئے. رانیہ کو سجایا سنوارا گیا مگر اس کا چہرہ اترا ہوا تھا. وہ سب کے سامنے مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی مگر اس کی آنکھوں میں بے چینی واضح تھی. جیسے ہی رانیہ چائے لے کر اندر آئی اشال نے جان بوجھ کر آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے ٹکرا دیا. گرم چائے سیدھا رانیہ کے لباس پر گری اور وہ چیخ اٹھی. اوہو معاف کرنا رانیہ، میرا ہاتھ پھسل گیا، اشال نے معصومیت سے کہا مگر اس کی آنکھوں میں چمک تھی. رانیہ جلدی سے کپڑے جھاڑنے لگی مگر جیسے ہی چائے کے داغ نے اس کا دوپٹہ گیلا کیا نیچے پہنا ہوا لباس کچھ نمایاں ہو گیا. لڑکے کی ماں نے چونک کر نظریں جھکا لیں جبکہ لڑکے کے باپ نے فوراً نظریں پھیر لیں. مگر جو سب سے زیادہ حیران ہوا وہ خود رشتہ دیکھنے آیا ہوا لڑکا تھا. یہ تو وہی لڑکی ہے جو کالج میں مراد کے ساتھ دیکھی تھی، اس نے دل میں سوچا. لڑکے نے اپنی ماں کے کان میں کچھ سرگوشی کی اور پھر فوراً کھڑے ہو کر کہا، ہمیں کچھ وقت چاہیے، ہم سوچ کر بتائیں گے. یہ سن کر سب چونک گئے. افسانہ بیگم اور اسفند کے چہرے سخت ہو گئے جبکہ رانیہ کا رنگ فق ہو گیا. اشال کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی. بدلہ بھی مکمل نہیں ہوا، اس نے دل میں سوچا. شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے. حویلی میں سب لوگ اپنے کمروں میں جا چکے تھے مگر اسفند کی آنکھوں میں غصے کی سرخی تھی. وہ کئی گھنٹوں سے برداشت کر رہا تھا مگر اب
صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ جیسے ہی اسے موقع ملا وہ تیز قدموں سے آگے بڑھا اور ایشال کا بازو سختی سے پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لے گیا۔ ایشال کے قدم زمین سے اکھڑ گئے، مگر اس نے خود کو سنبھالا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اسفند اس کے قریب آ کر سخت لہجے میں پوچھنے لگا، یہاں کیسے آئیں تم؟ کیا چاہتی ہو؟ ایشال نے غصے میں اسے گھورا، مگر اپنی آواز کو مضبوط رکھتے ہوئے بولی، یہ میرا گھر ہے اسفند خان زادہ، اور میں یہاں اپنی مرضی سے آئی ہوں، تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں۔ اسفند نے غصے سے اس کی کلائی دباتے ہوئے کہا، تمہیں لگتا ہے میں نہیں جانتا تم اندر ہی اندر کیا کھیل کھیل رہی ہو؟ ایشال نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، میں نے کچھ نہیں کیا، جو کچھ ہوا وہ سچ تھا، اور ہاں، خبردار اگر تم نے دوبارہ زبردستی کرنے کی کوشش کی، اس بار میں پورے خاندان کے سامنے تمہارا اصلی چہرہ بے نقاب کر دوں گی۔ اسفند کے ماتھے پر تیوریاں چڑھ گئیں، اسے اس لڑکی کی یہ بدلی ہوئی شخصیت ناگوار لگ رہی تھی۔ ایشال دروازے کی طرف بڑھنے لگی، مگر پھر رک کر زہریلے انداز میں بولی، ویسے تمہاری بہن بڑی معصوم بنتی ہے، مگر اس کے راز بھی زیادہ دن چھپنے والے نہیں۔ اسفند نے حیرانی سے اسے دیکھا، مگر ایشال کچھ کہے بغیر دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اگلے دن حویلی میں ایک اور ہلچل مچ گئی جب ایک اور رشتہ رانیہ کے لیے آیا۔ یہ رشتہ کسی اور کا نہیں بلکہ خود مراد کا تھا۔ میں مراد خانزادہ ہوں اور میں رانیہ کو پسند کرتا ہوں۔ میں عزت کے ساتھ اسے مانگنے آیا ہوں، مراد نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی کچھ کہتا تائی ساس کے فون پر ایک میسج آیا۔ جیسے ہی انہوں نے فون کھولا ان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں۔ یہ کیا ہے؟ ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ فون کی اسکرین پر رانیہ کی نہاتے ہوئے لی گئی تصویریں تھیں جو ایک انجان نمبر سے بھیج دی گئی تھیں۔ پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ رانیہ کی ماں کے ہاتھ سے موبائل گرنے والا تھا۔ وہ گڑبڑا کر اپنی بیٹی کو دیکھنے لگی، جبکہ اسفند اور افسانہ بیگم حیرانی سے صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ایشال ایک کونے میں کھڑی تھی، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ۔ اس نے جو کرنا تھا وہ کر چکی تھی۔ رانیہ کی ماں کے چہرے کی رنگت سفید پڑ گئی، ان کے ہاتھ کانپنے لگے اور ایک جھٹکے سے سینے پر ہاتھ رکھ کر گرنے لگی۔ یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ وہ چیخی، امی! اسفند نے لپک کر انہیں سنبھالا، مگر اسی لمحے ان کے شوہر کمال خان بھی کرسی سے گرتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھ کر ہانپنے لگے۔ ابو! ابو! رانیہ چیخی۔ پورا گھر ماتم کدا بن گیا۔ حویلی میں چیخو پکار مچ گئی۔ نوکر دوڑ کر آئے، سب ہکا بکا رہ گئے۔ ایشال نے ایک نظر رانیہ پر ڈالی جو اپنی بربادی دیکھ کر سکتے میں آ چکی تھی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر ماں باپ کی طرف دیکھا، مگر وہ بے ہوشی کی حالت میں فرش پر پڑے تھے۔ انہیں فوراً ہسپتال لے جانا ہوگا، اسفند نے چیختے ہوئے کہا۔ فوراً گاڑی نکال کر انہیں ہسپتال لے جایا گیا۔ کئی گھنٹے بعد جب اسفند ہسپتال سے واپس آیا تو اس کی آنکھیں غصے اور تکلیف سے سرخ تھیں۔ اس نے دروازہ دھڑام سے کھولا اور سیدھا رانیہ کے کمرے میں جا گھسا۔ یہ سب کیا ہے؟ اسفند دھاڑا اور آگے بڑھ کر رانیہ کا گلا دبوچ لیا۔ بھائی چھوڑیں، مجھ سے سانس نہیں لی جا رہی۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی۔ ہمارے ماں باپ موت کے منہ میں چلے گئے اور تم آرام سے یہاں بیٹھی ہو۔ اسفند کی گرفت سخت ہو گئی تھی۔ رانیہ کی آنکھیں باہر آنے لگیں، سانسیں رکنے لگیں، مگر وہ زور زور سے پیر پٹکنے لگی۔ مگر اسفند کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی ایشال کی ہنسی کی آواز آئی۔ کیوں؟ اب بھی مجھے ہی مورد الزام ٹھہراؤ گے؟ کیا یہ تصویریں بھی میں نے ہی لی تھی؟ اسفند کے ہاتھ ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے آنکھیں بند کی، موبائل پر آخری بار ان تصویروں کو دیکھا اور پھر سر جھکا لیا۔ اسی وقت مراد بھی وہاں موجود تھا جو پورا تماشا دیکھ رہا تھا۔ اسفند بھائی، اگر میں رانیہ کو عزت بنا کر اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں تو آپ کیوں اسے مار رہے ہیں؟ مراد نے سنجیدگی سے کہا۔ اسفند نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تم اب بھی اسے اپنانا چاہتے ہو؟ ہاں، میں 5 سال سے رانیہ کو پسند کرتا ہوں اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے جو کچھ کیا میرے لیے کیا تھا۔ یہ سنتے ہی رانیہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے آپ سے جھوٹ بولا تھا،
میں نے خود کو آپ سب کی نظروں میں گرانے سے بچانے کے لیے ایشال پر الزام لگایا کہ اس کا مراد سے چکر ہے۔ یہ سنتے ہی پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ اسفند نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لی۔ اسفند کے ماں باپ اسپتال سے گھر لوٹ آئے، مگر ان کے چہروں پر وہ پرانا روب اور دبدبا نہیں تھا۔ زندگی کے سب سے بڑے دھوکے اور تکلیف کے بعد وہ ٹوٹ چکے تھے۔ اب ان کے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا، سو انہوں نے رانیہ اور مراد کا نکاح کروا کر فوراً رخصت کرنے کا فیصلہ کیا۔ اب ہم یہ معاملہ مزید نہیں کھینچ سکتے۔ عزت تو پہلے ہی خاک ہو چکی ہے۔ بہتر ہے کہ رانیہ اپنی زندگی مراد کے ساتھ گزارے، کمال خان نے کہا۔ رانیہ شرمندگی کے ساتھ نکاح کے الفاظ دہرا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر اب وہ بے بسی کو قبول کر چکی تھی۔ اب مجھے بھی کچھ کہنا ہے۔ سب کی نظریں اس آواز پر جم گئیں۔ ایشال سامنے کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ضبط اور تکلیف کے نشانات تھے۔ میں آج سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میں وہ ظلم دنیا کے سامنے لانا چاہتی ہوں جو اسفند خان نے مجھ پر کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ بتانے لگی کہ کیسے اسفند نے اپنی انا کے جنون میں اس کے ساتھ زیادتی کی اور اسے دھکے دے کر گھر سے نکالا، کیسے وہ زخمی حالت میں سڑک پر پڑی رہی، کیسے ماہر اور اس کی ماں نے اسے سہارا دیا، کیسے اس نے اپنا ہر لمحہ خوف میں گزارا۔ کیا یہ میرا قصور تھا کہ میں ناسمجھی میں بول گئی کہ مجھے اسفند سے شادی نہیں کرنی؟ کیا یہ میرا اتنا بڑا گناہ تھا کہ مجھے اتنی خوفناک سزا دی گئی صرف شک کی بنیاد پر؟ اسفند صاحب نے اپنی بہن کا گناہ میرے سر تھوپ دیا، اور آج جب بہن کی سچائی سامنے آئی تو اسے اسی کے ساتھ رخصت بھی کروا دیا۔ وہ چلائی۔ پورے خاندان میں خاموشی چھا گئی۔ اسفند جو ایک کونے میں کھڑا تھا، اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ ایشال کے والدین آگے بڑھے۔ ہم اپنی بیٹی کو یہاں نہیں رہنے دیں گے۔ ہم اب اپنی بیٹی کو وہاں لے کر جائیں گے جہاں وہ عزت اور سکون کے ساتھ جی سکے، دانش صاحب نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔ جس قدر ہو سکی انہوں نے اسفند کی بے عزتی کی تھی، تذلیل کی تھی۔ ایشال اپنے والدین کے ساتھ اس حویلی کو چھوڑ گئی تھی۔ انہوں نے ایک الگ گھر لے لیا تھا اور ایشال نے اپنے حقوق کے لیے خلا کا مقدمہ دائر کر دیا تھا۔ وہ کہتی رہی کہ جو شخص مجھ پر شک کر کے مجھے برباد کر سکتا ہے، میں اس پر دوبارہ یقین نہیں کر سکتی۔ اسفند نے رو رو کر معافیاں مانگی، مگر ایشال کا دل اس کے لیے پتھر کا ہو چکا تھا۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی زندگی کی سب سے معصوم لمحے کھو دیے۔ میں نے تکلیف سہی، میں نے خود کو سنبھالا، مگر اب تمہاری معافی میرے کسی کام کی نہیں۔ اس کے الفاظ اسفند کے دل میں کسی نشتر کی طرح چبھے، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا غرور، اس کی انا، سب کچھ راکھ ہو چکا تھا۔ ایشال نے اپنی پڑھائی دوبارہ شروع کی اور ایک نئی زندگی کی شروعات کی۔ وہ یونیورسٹی کی سیڑھیوں پر کھڑی اپنی کتابیں سمیٹ رہی تھی کہ اچانک اسے ایک مانوس سی آواز سنائی دی۔ یہ لڑکی مجھے 4 سال پہلے ملی تھی، تب بھی خوبصورت تھی اور آج بھی حسین لگ رہی ہے۔ ایشال نے چونک کر دیکھا۔ ماہر اس کے سامنے کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ماہر؟ ہاں، اور تمہیں دیکھ کر مجھے وہی احساس ہو رہا ہے جو پہلے دن ہوا تھا۔ ایشال کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ ماہر نے سنجیدگی سے کہا، میں اپنی ماں کو تمہارا رشتہ لے کر بھیجنا چاہتا ہوں، اور اس بار تمہیں میرے ساتھ اپنی پوری زندگی گزارنی ہوگی۔ ایشال نے ایک لمحے کے لیے سوچا، پھر مسکرا دی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایشال اور ماہر کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کی رات ماہر نے ایشال کو نرمی سے اپنے قریب کیا، مگر اس کی آنکھوں میں محبت اور احترام تھا۔ میں تمہاری زندگی میں وہ تمام خوشیاں واپس لاؤں گا جو تم نے کھو دی تھی، اس نے وعدہ کیا۔ ایشال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خوشی کے آنسو تھے۔ مجھے تم پر یقین ہے ماہر۔ ماہر نے آہستہ سے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسفند کے زخموں کی جگہ اب ماہر کی نرمی اور محبت نے لے لی تھی۔ اسفند سب کچھ کھو چکا تھا۔ ایشال کو کھو کر وہ شدید ڈپریشن میں چلا گیا۔ اس کے اپنے والدین اس سے بات نہیں کرتے تھے۔ حویلی میں سب اس سے نظریں چراتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ اس نے پرانی تصویریں دیکھی، ایشال کی ہنسی، اس کی معصومیت، سب کچھ جو اس نے اپنے ہاتھوں سے برباد کر دیا تھا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ کاش میں اپنی انا کے بجائے محبت کو چنا ہوتا۔ وہ چیخ اٹھا، مگر اب
اس کے پاس پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں بچا تھا۔